میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر بسنے نہیں دے گی۔ رانیہ چیخنے چلانے لگی۔ دیکھا دیکھا آپ نے؟ وہ کیسے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی میرا گھر بسنے نہیں دے گی۔ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی اور روح کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لائی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آخر انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع ملا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بھی بار مارنے کا موقع نہ ملا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کب سے خاموش بیٹھی ان کی مار کھا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو دل کرتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے، یا خودکشی کر کے ہی مر ہی جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی کہ اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے زندہ کیوں رکھا۔ محبت کے قابل تو وہ لڑکی ہرگز نہ تھی۔ اگر محبت کے قابل ہوتی تو اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انچاہا وجود تھی۔ اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اٹھ کر رات کا کھانا بنایا۔ خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلی دوپہر کے 11 بجے کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی، اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی۔ وہ تو ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ امی نے خوش آمدید انداز میں ان لوگوں کو اندر بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ افق ہو گیا۔ وہ جو لڑکی آپ کے گھر کام کرتی ہے، ذرا بتائیں گی اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے، ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی وائن کی روح پھر سے کانپ اٹھی۔ ابھی تو کل کے زخم ہرے تھے۔ امی کی آواز آنے لگی۔ وہ تمام لحاظ و مروت بھول کر انہیں سنانے میں مصروف تھی۔ اگر رانیہ نہیں پسند تو وائن بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بھی اسی گھر کی لڑکی ہے، امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا۔ اسی نے ڈورے ڈالے ہوں گے اس پر۔ پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے اس گھر میں آ کر اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی اس معصوم سی لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر چلی گئی۔ امی اونچی اونچی آواز میں وائن کو پکارنے لگی۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی، جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ سر، وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ویڈیو ریموو کر دی ہے، اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ جاؤں گی۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتا ہے وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ جمن نے یہ بات آ کر ڈان کو بتائی۔ ڈان پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا، اب دوسری لڑکی کو ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے جمن سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے، تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ جبکہ کسی اور لڑکی کا نہ سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب مسکرائے۔ مجھے پتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اس نے ہلکی آواز میں جمن سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا الاؤڈ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا بھی چلی گئی۔ تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ جمن نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے۔ اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ لیلا ایک اچھی ہیکر کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جمن نے اس کا دھیان لیلا کی طرف لے جانے کی ناکام سی کوشش کی، تو ڈان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
تم کر لو شادی، گھر بساؤ، وہ تمہارا کام بھی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی گزرے گی تمہاری۔ جمن تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں نہیں مارنا چاہتا، اسی لیے ٹائم نکال کر، زیادہ نہیں بس آدھا گھنٹہ تم خودکشی کر لو، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا، وہ شفاق انداز میں بولا۔ وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے ہے وہ یہاں، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ جمن نے ایک اور ناکام سی کوشش کی، لیکن اس بار ڈیول کی گھوڑی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں جمن، عشق سے حسین ہے میری دنیا، کہہ کر وہ جانے لگا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ جمن نے تو جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں کم تہنگ گرفتار ہو جائے، وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے اس دنیا میں، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی، پھر پوچھوں گا تم سے، عشق حسین ہے یا تمہاری دنیا؟ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا اس لڑکی کو گھر سے نکال دو، جب اس کا باپ مرا تھا، تب تو تم نے میری بات نہیں سنی۔ اس وقت تو تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی، ابھی تو کچھ نہیں، اس کی خوبصورتی تیری بچیوں کی خوشیاں برباد نہ کر گئیں تو کہنا۔ اقصیٰ خالہ جو کہ امی کی بچپن کی سہیلی تھی، ان کے گھر میں آئی تھی۔ تو میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ، یہ لڑکی میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی، دوسری بار رانیوں کا رشتہ ٹوٹا ہے۔ 29 سال کی ہو گئی ہے وہ، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ہائے یہ تیری بیٹیوں کا نصیب کھا جائے گی، اقصیٰ خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹیوں کو بٹھا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے رفع دفع کر، تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں۔ ارے کہاں سے کروں اس کی شادی، اس کے لیے میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کیا ہے۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں نے ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ رشتے کرواتی ہے، لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹے پیسے دیتی ہے، اقصیٰ خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ امی کا انداز بھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ دبئی میں ایک شیخ رہتا ہے، لڑکی کم عمر اور خوبصورت ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور دبئی بلا لیتے ہیں۔ پہلے لڑکی شیخ کے ساتھ رہتی ہے، پھر بعد میں… خالہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ بعد میں؟ بعد میں وہ شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے، آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب، لڑکی بیچ دیتے ہیں؟ امی اب بات سمجھی تھی، توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی اسے۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصیٰ کی سہیلی جو کہ کافی عرصے سے مشہور تھی کہ لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہیں، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کا نکاح بھی کروا دو، لیکن اقصیٰ خالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی تھیں۔ ارے ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ اسے بھیج دو، میں تو بس… تم کہہ رہی تھی نا کہ راستے سے ہٹاؤ، میں نے تو بس آئیڈیا دیا ہے۔ اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے، 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے، اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کوئی چانس نہیں۔ اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو بی بی، 20 لاکھ ہیں۔ ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو تم۔ خالہ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگیں۔ 20 لاکھ! امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔
ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی اگر خوبصورت اور کم عمر ہو جیسی کہ روح ہے تو 20، 25 اور 30 میں بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ امی نہ جانے کب سے روح کے سوئے ہوئے وجود کو نگاہیں ڈالتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، جبکہ دماغ میں بار بار اکثر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذرا سوچو تنظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ ہی اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت یہ تمہارے شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کر ایک لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس سے ایک اولاد بھی پیدا کی ہوئی تھی۔ ارے سوتیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اس کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ ویسے تو وہ ہر لڑکی کے 20 لاکھ دیتا ہے، لیکن میں اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ، اور ایسے ہی نہیں لے جائے گا، نکاح کر کے لے جائے گا۔ اور دبئی جائے گی۔ ذرا سوچو، باہر ملک جا کر بھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے، اور یہ تو ویسے بھی اتنی تیز ترار ہے، خود ہی سب سنبھال لے گی۔ اکثر کی اس بات پر تنظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنے آپ خود سنبھال لے گی؟ نہیں نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ نہیں، میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا۔ نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ تین بیٹیاں ہیں تیری، عمریں نکلتی جا رہی ہیں۔ کل کون بہائے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر اکثر کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں۔ اور دوسری طرف معصوم روح نور، جو صرف اس کے سہارے بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی، ہاں مگر سوتیلی۔ وہ آج جنگکوک سے ملنے جیل میں آیا تھا۔ یہ ہے جنگکوک، شارف، تیہنگ کا لیفٹ ہینڈ مین۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا ہے۔ لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی، اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ جمن اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ کر رہا ہوں بھائی۔ میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھنا، میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہاں یہ بتانے آیا ہوں کہ کچھ دن میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس میں ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس وہ ویڈیو کبھی تھی۔ اگر چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھی بھروسے کے قابل ہے، اس لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا، ہر بار میری طرف مت دیکھا کرو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے کر کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچوں سے لڑو گے تو والدین بچانے آئیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں تمہاری شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے آپ کو مس کر رہا تھا بھائی۔ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ وہ بات کرتے کرتے ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اسے بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، اور جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر پکارتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آئے گا اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے، کسی لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، اور اب بولا تو پاس کھڑے جمن اور سامنے بیٹھے جنگکوک دونوں کو ہنسی چھوٹ گئی۔ لیکن وہ نہیں ہنسا، وہ ہنستا نہیں تھا۔
اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے مجھے، ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تو دونوں کی بتی سی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو جمن کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔